اسلام مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی کو اعلیٰ قرار دیتا ہے، یعنی دو عورتوں کی Generally, two women witness is not equal to one witness of man. correct. One man and one woman is equal. صحیح ہے، اپنے بڑھیا. سوال میں سورہ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رم. میرا نام ہے دیکشا. تو ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو ہے، اس میں ایک امریکن وومن ہے، امریکن لیڈی ہے، جس نے کہ سوال کیا ہے بائی وومینس ٹیسٹیمونی از ہاف ان اسلام. ان دا سینس یہی ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ اسلام کے اندر عورت کو ایک طریقے سے آدھا درجہ کیوں دیا جاتا ہے، یا اس کو ہاف مان کے کیوں چلتے ہیں، پورا نہیں سمجھتے، یہ سب ہے. اور تو یار یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گی کیا سب ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو ہوپ فلی، اور یہ جنرل نالجبل ویڈیو بھی رہے گی. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئے، شیئر کرنا نہ بھولیں دوستوں کے ساتھ. پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے اچھے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب گائز. آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. ناظرین، آج کی دنیا میں مرد اور عورت کی برابری کا نعرہ مقبول عام ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عورت اور مرد کی برابری سے مراد کیا ہے؟ کیا مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کا الگ ہونا برابری کے خلاف ہے؟ مغربی فکر سے متاثر لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو مرد کے مساوی مقام حاصل نہیں ہے. اسلام مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی کو اعلیٰ قرار دیتا ہے، یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مانی جاتی ہے. اسی طرح باپ کی جائیداد میں بھی عورت کا حصہ آدھا ہے، یعنی کہ دو بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کے برابر ہوتا ہے. اس لیے اسلام کے مخالف کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق اسلام نے غصب کر لیے، اس لیے معاشرتی لحاظ سے عورت کمزور اور بے عزت ہو گئی. مگر تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں. مگر ایسا حکم اگر دیا گیا تو اس کے پیچھے کی لاجک کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے، کیونکہ ایسا ہی سوال کرغزستان سے تعلق رکھنے والی ایک عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کیا تھا. اس نے کہا کہ میں 14 سال سے امریکہ میں رہ رہی ہوں اور وہاں اسلام پر یہ اعتراض بار بار سننے کو ملتا ہے. آج میں اسی چیز کو کلیئر کرنے کے لیے امریکہ سے ملائیشیا صرف سوال کرنے کے لیے آئی ہوں. مالی لین دین میں قرآن پاک نے کیوں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کا کہا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی کہا گیا. السلام علیکم. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aytruk. I'm from Kyrgyzstan originally. I lived in USA Kyrgyzstan for 10 years, and I have a question. What is the wisdom behind the Quranic ruling that requires two female witnesses in place of one male witness, such as in financial transaction in Surah Al-Baqarah 282? ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایک عورت کی گواہی عادی سمجھی جاتی ہے اور ہر معاملے میں ایسا ہی سمجھا جاتا ہے، مگر یہ غلط فہمی ہے. اسلام میں ہمیشہ عورت کی گواہی عادی نہیں مانی جاتی، یہ صرف مالی لین دین میں ہی ہوتا ہے، اور اس کا ذکر اسی آیت میں ہے جو بہن نے اپنے سوال میں بتائی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے اور اسے قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے. فقہا کہتے ہیں کہ مالی لین دین کے علاوہ صرف ایک ایسا مقام ہے جہاں پر عورت کی گواہی عادی تصور کی جاتی ہے، اور یہ اس معاملے میں ہوتی ہے کہ قتل ہوتا دیکھ کر عورت ڈر جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی گواہی عادی تصور کی جائے گی. ورنہ باقی تمام معاملات میں ایک مرد اور ایک عورت برابر ہے، ان کی گواہی بھی پوری ہی تصور کی جاتی ہے. So the fuqaha say that also in being witness for murder, where a person may get scared, the fuqaha say even in this situation two women witness is equal to one, but otherwise generally two women witness is not equal to one witness of man. correct. One man and one woman is equal. صحیح ہے، اپنے بڑھیا. سوال میں سورہ بقرہ کی آیت کا ذکر کیا تھا، اس نے وہ آیت پوری نہیں پڑھی تھی، صرف نمبر بتایا تھا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے کمپیوٹر جیسے تیز ذہن کو کھنگال کر فوری پوری آیت بھی بتائی جو قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے. انہوں نے بتایا کہ اس آیت میں لکھا ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی وقت مقررہ تک آپس میں ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، تو اسے چاہیے کہ لکھ دے. اور وہ شخص بتانا چاہے جس پر قرض ہے، پر اللہ تعالیٰ سے ڈرے جس کا رب ہے، اور اس میں کچھ کم کر کے نہ لکھائے. پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا وہ بتا نہیں سکتا، تو اس کا معاون ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کر دیا کرو. پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان میں سے بھول جائے
تو دوسرے اسے یاد دلا دیں، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے میعاد تک لکھنے میں سستی نہ کرو۔ لکھ لینا اللہ کے نزدیک انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم کسی شبے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت ہاتھوں ہاتھ ہو جسے آپس میں لینے دینے ہو، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور جب آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لو، اور لکھنے والے اور گواہ بنانے والے کو تکلیف نہ دی جائے، اور اگر تم نے تکلیف دی تو تمہیں گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ پوری آیت پڑھی اور بتایا کہ اس آیت میں آپس کے کاروباری معاملات کو لکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس آیت میں جو اصل ہدایت ہے اس میں لکھا ہے کہ 2 گواہ تلاش کرو جو قابل اعتبار ہوں اور مرد ہوں۔ اگر 2 مرد نہ مل سکے تو پھر صورت میں 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنایا کرو، تاکہ اگر ایک غلطی کرے تو دوسرا اس کو درست کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں تمام مالی معاملات مرد کے کندھوں پر ڈالے گئے ہیں، تو اگر تمام مالی ذمہ داریاں، کمائی وغیرہ مرد کے کندھوں پر ہوتی ہیں تو قدرتی طور پر ایک آدمی مالی طور پر عورتوں سے زیادہ کاروباری معاملات میں باشعور ہوتا ہے۔ If you can't find 2 men, then 1 man and 2 women. and 2 women. So that if one, many translate forgets, it's not forgets, if one errs, makes a mistake, the other will correct her. Why is this? The reason is that if you heard my talk yesterday, I said that all financial obligation is on the shoulders of the man in Islam. So if all financial obligation of earning, etc. is on the shoulders of the man, so but natural, generally, in normal terms, a man would be financially more aware than females. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عام طور میں ایک مرد عورت سے زیادہ بہتر طریقے سے مالی معاملات کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ میں ایسی خاتون کو جانتا ہوں جس کو مردوں سے بھی زیادہ حساب کتاب کی سمجھ ہے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مگر کوئی خاتون ایسی بھی ہوتی ہے جو مردوں کو بھی پچھاڑ دیتی ہے۔ تو یہ امکانات بہرحال موجود ہیں، مگر مجموعی طور پر مرد ان معاملات کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو منطقی طور پر یہ طریقہ ہی درست ہے کہ ایسے وہ افراد کا انتخاب کیا جائے جو دوسروں سے بہتر ان معاملات کو جانتے ہیں، اور اس میں یہ ہدایت ہے کہ اگر ایسے 2 مرد نہ ملیں تو پھر 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر مانی جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بڑی سرجری کرانا چاہتے ہیں تو آپ لازمی بات ہے کہ وہ سرجن ڈھونڈیں گے۔ اگر وہ سرجن نہ مل سکے تو پھر آپ ایک سرجن اور 2 MBBS ڈاکٹرز کو اپروچ کریں گے۔ سرجن ماسٹر آف سرجری کہتا ہے اور MBBS بیچلر آف سرجری ہوتا ہے۔ تو MBBS کو سرجری کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، مگر 2 سرجن نہ مل سکیں پھر ایک سرجن اور 2 MBBS ڈاکٹرز کی ہدایت مانی جاتی ہے۔ ایسی مالی معاملات میں بھی ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کا حکم ہے۔ You want to undergo a surgery of colonectomy. You want to take out your colon, take out your intestine, or gastrectomy, take out your stomach, major surgery. Better would be you consult 2 qualified surgeons, right? If you can't find 2 surgeons, 1 surgeon and 2 MBBS doctor. MBBS doctor means he's bachelor of surgery, not master of surgery. A surgeon is master of surgery, a master of surgery, MCH. A normal doctor is MBBS bachelor, but a bachelor of surgery cannot do a major surgery. He's not allowed, he's not permitted. But if you can't find 2 surgeons, take advice of 1 surgeon and 2 MBBS doctor. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد اور عورت برابر نہیں۔ یہاں پر اس برتری سے مراد وہ مقام ہے جو کسی بھی خاندان کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ خاندان زندگی ایک اجتماعی زندگی ہے، یہ بات ہر عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ ہر طرح کی اجتماعی یونٹ کے لیے ایک سربراہ ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کو بطور جنس عورتوں پر ترجیح دی جائے۔ یہاں مرد کا خاندانی نظام کا سربراہ ہونا مساوات کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ان کے کردار کی تقسیم ہے کہ کس کے ذمے کیا کام لگایا گیا وہ کرے گا۔ انسان اس چیز کا ذمہ دار ہے جو اس کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے، جس کے ساتھ اسے پیدا کیا گیا۔ خواتین بھی ان شعبوں میں ذمہ دار ہیں جو ان کے کردار کے مطابق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کا نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر شخص کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا مرد جو اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہی کرنا ہوگی۔ عورت جو اپنے خاوند کے گھر اور اس کی بچوں کی نگہبان ہے ان کو ان کے حقوق کے بارے میں بھی جواب دہی کرنا ہوگی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
तो गाइज ये वीडियो थी, एक अमेरिकन वुमेन ने मलेशिया में जाके नाइक के शो में आके उन्होंने पूछा कि महिला को हमेशा आधा दर्जा ही क्यों दिया जाता है, या तो दो महिलाएं मिलके एक मर्द का एक पूरा हिस्सा माना जाती है, यानी कि 100% होता है। तो उन्होंने अच्छे से क्लियर किया, कुछ मामलात ऐसे रहते हैं, यानी कि कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे ये चीज़ लागू होती है, अदरवाइज तो सब कुछ बराबर ही है, एक महिला एक पुरुष के बराबर ही है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग मोस्टली मुस्लिम भाई हैं चैनल के ऊपर, चैनल आप लोग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपके क्या विचार हैं कि मुस्लिम धर्म के अंदर महिला और पुरुष की क्या परसेंटेज है, या इक्वलिटी कितनी है, क्या सब है? आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज और भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।